والمبعوث بالحجة القاهرة وبالمحجة الظاهرة الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. اپنے اپنے وجود کی طہارت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے. خالق کائنات امام زمان کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اور اللہ پاک جتنے حاضرین حاضر ہیں جو دل میں تمنا رکھتے ہیں، دعا رکھتے ہیں، صدقہ محمد والے محمد کا سب کی دعائیں قبول فرمائے. اور جتنے بھی بے اولاد ہیں صدقہ محمد والے محمد کا انہیں صاحب اولاد فرمائے. سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تھکا ہوا بندہ جتنا مرضی ہو مگر صلوات کا ثواب اتنا ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اس کا ثواب گن نہیں سکتا. جیو ماشاءاللہ. اور مولا نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن صلوات پڑھتا ہے ایک مرتبہ اور پھر کئی سو سال تک اگر صلوات نہیں پڑھتا اور 100 سال بعد پھر صلوات پڑھتا ہے تو جو فرشتہ حساب کرنے والا ہے وہ کہتا ہے ٹھہر جا، ابھی میں نے پہلے کا ثواب نہیں لکھا، پھر تو صلوات پڑھ رہا ہے. تو بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد. محمد والے محمد. مولا نے حبیب ابن مظاہر کو خط میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اگر آنا ہو تو آج آنا ورنہ قافلہ تو چلتا ہی رہے گا اور چلا ہی جائے گا. جو قافلے اور کاروان اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے. قافلے نے چلنا ہوتا ہے، جس نے ملنا ہوتا ہے قافلے میں مل جاتا ہے، جس نے رہنا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. تو قافلہ رواں دوا ہے اور آج حسین کے اس قافلے کو دوسرا دن ہے اور 1443 ہجری کا یہ محرم الحرام اور 2 محرم کی یہ دوسری مجلس آپ کے سامنے شرف حاصل کر رہا ہوں. اور میں نے جہاں کل بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ جو کل موجود تھے وہ پورے ربط سے 10 دن موضوع کو سمجھ سکیں. کل بات ختم ہوئی تھی کہ عزاداری حسین معجزہ سیدہ زینب کبریٰ ہے. جو کل تھے وہ ضرور تھوڑا سا بولیں گے تاکہ بات کھل جائے. عزاداری معجزہ ہے اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جتنے انبیاء نے معجزے دکھائے وہ انبیاء تک تھے. معجزے اس زمانے میں ختم ہو گئے، یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. اور دوسری بات، عزاداری حسین معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ معجزہ کسی بندے کا نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اب اللہ کی مرضی ہے کس کے ہاتھ پہ جاری کر دے. اور یہ معجزہ عزاداری اللہ کا معجزہ بھی ہے اور عزاداری حسین مشیت الہی بھی ہے. یعنی اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ حسین کی عزاداری ہو. اگر آپ بات کو سمجھ رہے ہیں تو جہاں سے شروع کی ہے وہی بات آ گئی. مشیت الہی بھی یہی ہے کہ عزاداری حسین ہو. کیوں؟ جو میں نے عنوان کے لیے آیت رکھی ہے آج اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. اور قرآن کا اور اللہ کے کلام کا کمال
बेईमान से बात नहीं करता। जो समझ रहे हैं, मैंने आपके लिए कुर्सी यहाँ नीचे लगवाई है ताकि करीब बैठकर बात करके समझा सकूं। अब जो करीब बैठे हैं और बात समझ रहे हैं और न बोले, तो अब तो मैं वहां भी आ सकता हूँ और कंधा हिलाकर भी कह सकता हूँ शाबाश है, यही कह सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ? अल्लाह ने कुरान में जब भी बात की है ईमान वालों से की है, बेईमान से अल्लाह ने बात नहीं की। और अगर किसी बेईमान से अकील शादी बात करनी भी पड़ी अल्लाह को, तो अल्लाह ने मोहम्मद से कहा कुल, तुम कह दो। जो समझदार बैठे हैं बात उनसे हो रही है। अगर बेईमान से बात करनी थी तो डायरेक्ट नहीं की, कुल कह दिया। काफिरों से बात करनी थी, कुल कह दिया, तुम कह दो। यानी अल्लाह किसी काफिर से, किसी बेईमान से डायरेक्ट बात करना ही नहीं चाहता। अल्लाह जब भी डायरेक्ट बात करता है ईमान वालों से बात करता है। और आप जानते हैं ईमान वाले कौन है? रसूलुल्लाह ने फरमाया था बारज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, ये अली कुल का कुल ईमान है। यानी अल्लाह है गैर से बात नहीं करता, अली वालों से बात करता है। अल्लाह जब भी बात करता है या अली या अली। अगर कुरान में रखा है तो मेरे सर पे रखो, जो या अली नहीं कहता जन्नत नहीं जा सकता और कभी भी नहीं जाएगा जब तक या अली नहीं कहेगा। अल्लाह किसी बेईमान से बात नहीं करता, तो जब अल्लाह नहीं करता मैं क्यों करूं? अल्लाह ईमान वालों से बात करता है। और अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। बात ईमान की है, आयत का तर्जुमा हो रहा है। अगर आप तर्जुमा समझ गए तो मेरे 10 दिन का मौजू आपको समझ में आ जाएगा और कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों में इतनी ताकत है कि आगे अल्लाह इतनी बड़ी बात कह रहा है। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरुकुम, फिर अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। अल्लाह कह रहा है, बंदे बचर का कलाम नहीं है। मौला इन हाथों को सलामत रखे जो समझदार जहन बैठे हैं, जिन्हें इल्म सुनने का शौक है। अल्लाह कह रहा है अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो खालिके कायनात है, खालिके बशर है, वो अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह, ये इन शर्त के लिए आता है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरुकुम, फिर अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। और जब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वयुसब्बित इक़दामकुम, फिर तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं, सीधे रास्ते पर रहोगे। जब अल्लाह मदद कर देगा तो फिर जो समझदार है बात उन्हीं से है। और मैं इतनी तेजी से बात कर रहा हूं कि थोड़े वक्त में ज्यादा बात हो जाए। पहली बात तो ये है अल्लाह है, अल्लाह है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई तो ऐसे ईमान वाले हैं जिनसे वो कह रहा है मेरी मदद करो। अल्लाह कह रहे हैं, बंदा नहीं कह रहा। कुरान की आयत है, नंबर बता दिया है। जिसे शक हो जाकर देख ले, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7 है। अल्लाह कह रहे हैं तुम मेरी मदद करो, मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर वो ईमान वाले तलाश करो कि इस मकाम पर तो फायद है जो अल्लाह की मदद करते हैं। अब अल्लाह उनकी मदद करता है, यानी वही अल्लाह की मदद है। वो ईमान वाले अल्लाह की मदद करेंगे और जो भी मदद के लिए बुलाएगा उन्हीं को बुलाएगा। ये अल्लाह की मदद होगी। मौला इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाह की मदद वही होगी जो अल्लाह की मदद कर रहा है। अब अल्लाह को मदद की क्या जरूरत है? जो चुप बैठे हैं, गर्मी ज्यादा तो नहीं है, अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने कहा है, कहते हैं, कह रहे हैं, कहेंगे, कहना भी चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना जायज नहीं। अगर जायज नहीं तो ये नाजायज काम तो अल्लाह कर रहा है। जो घबराए बैठे हैं, अगर आपके नजदीक जायज नहीं तो नाजायज है, फिर नाजायज है तो अल्लाह कह रहा है तुम मेरी मदद करो।
جائز نہیں تو پھر یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو ایک آیت کا منکر وہ پورے قرآن کا منکر ہے، اور جو اس آیت کا منکر ہے وہ اللہ کی مدد کا منکر ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کسی کی مدد آ کر نہیں کرتا، کبھی اللہ کسی کی مدد کرنے نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ کسی عام بندے کی تو بات نہیں ہے، جس سے بہت زیادہ محبت تھی اس کی بھی نہیں کرنے آیا، جس سے بہت زیادہ محبت تھی اسے 39 دن گزر گئے، یہودیوں میں گھرا ہوا تھا، اور 39 دن کے بعد کہہ رہا تھا پالنے والے 39 دن گزر گئے ہیں، خیبر فتح نہیں ہو رہی، میری مدد کر، کہا اللہ سے، مگر اللہ نے جواب دیا مجھ سے نہ مانگ، مراد علی اڑھانے کا بولا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو کہا میری مدد کر، اور یہ حقیقت ہمارے ہر کتاب میں موجود ہے، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے۔ 39 دن گزر گئے ہیں، میری مدد کر، مدد کر۔ رسول نے کہا تو مدد کر۔ 39ویں دن مصلی بچھا کے اللہ سے کہا میری مدد کر، تو کر، اللہ سے کہا۔ اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ مدد کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے میں جسم نہیں رکھتا، اس وقت مدد کی ضرورت ہے جسمانی نہیں۔ کم بندے سمجھ رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے، اس وقت مدد کی ضرورت ہے جسمانی، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، اللہ جسم رکھتا نہیں۔ اب اس نے مانگی ہے مدد جو محبوب ہے، تو اللہ کسی ایسے کو بھیجے گا جس کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہو، جس کی تلوار اس کی تلوار ہو، جس کا وار اس کا وار ہو۔ اس لیے خیبر میں اللہ نے کہا محمد میں اللہ جسم نہیں رکھتا، اگر مدد مانگنی ہے آج کے دن کے لیے تو علی کو ید اللہ بنایا تھا، علی کو بنا لے۔ یا علی یا علی، تھکے ہوئے نعرے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھنا ضروری ہے۔ یا علی یا علی، مانگی اللہ سے ہے، اور اللہ کہہ رہے میری مدد کرو گے۔ اب جو مدد مانگ رہا ہے اس کی مدد کر رہا ہے، مگر خود نہیں آیا۔ علی کو بلا، علی کو بلا، خدا کی قسم ہے سرو مغلے چک والو، آپ سمجھو یا نہ سمجھو اس بات کو، مگر کمال اسی بات میں ہے کہ اللہ جانے اللہ نے علی کو کیسا بنایا ہے کہ کام علی کرتا ہے، اللہ کہتا میں نے کیا ہے، کام علی کرتا ہے، اللہ کہتا میں نے کیا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے علی کو بنایا کیسا ہے، کام علی کرتا ہے، اللہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اور میرے خاموش دوستو، اللہ کوئی کام نہیں کرتا، کام کرنا فعل ہے۔ اگر اللہ کام کرے تو اللہ نہیں رہتا۔ اگر اللہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں جو سمجھدار بیٹھے ہیں، اللہ کام کرے تو اللہ نہیں رہتا، اور اگر علی اس کا کام نہ کرے تب بھی وہ اللہ نہیں رہتا۔ مدد کس نے کی؟ رسول کی، علی نے، اور صرف رسول کی مدد نہیں کی۔ بات آیت پر ہوگی، 10 دن اسی آیت پر بات ہوگی، اور اسی کے زمرے میں بات ہوگی۔ مدد کس نے کی؟ اللہ آیا تھا خیبر میں، اللہ نہ خیبر میں آیا ہے، نہ خندق میں آیا ہے، نہ احد میں آیا ہے، نہ بدر میں آیا ہے، نہ حنین میں آیا ہے۔ 32 جنگیں رسول نے لڑی ہے، اللہ مدد کرنے نہیں آیا۔ کہیں فرشتے بھیجے، کہیں علی جیسے فرشتے بھیجے، کہیں علی کی شکل میں فرشتے بھیجے، خود اللہ نہیں آیا۔ 32 جنگیں رسول نے لڑی ہے، اور کمال یہ ہے کہ لڑی نہیں مگر لڑی ہے۔ نہیں میں تو پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے پڑھنا کہاں چاہیے تھا۔ 32 جنگیں رسول نے لڑی ہے مگر لڑی نہیں ہے۔ ایک جنگ میں بھی رسول نے ایک بندہ نہیں مارا مگر مارا ہے۔ ایک جنگ میں بھی رسول نے تلوار نہیں اٹھائی مگر اٹھائی ہے۔
रसूल कोई जंग नहीं लड़े, रसूल कोई जंग नहीं लड़े। अली ये तलवार लो, अल्लाह ने मुझे कहा है कि मोहम्मद तूने लड़ना है। अली ये तलवार लो, अगर मैंने लड़ना है तो फिर मैंने लड़ना है। पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और आप कहाँ बैठ कर सुन रहे हैं। और किसी जंग में रसूल नहीं आए मैदान में लड़ने के लिए, लड़ने के लिए किसी जंग में नहीं आए, मगर लड़े भी हैं। तलवार अली के लिए नहीं आई, रसूल के लिए आई। अगर घबराए नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको सांचा बनाकर दिखा देता हूँ। तलवार आई रसूल के लिए, रसूल के लिए आई, अली के लिए नहीं आई। और अली ने डायरेक्ट मांगी भी नहीं, मांगना चाहते भी नहीं थे। जिसकी जगह लड़ रहे थे वो जाने, तलवार जाने। हाय हाय जो खामोश बैठे हो, पता नहीं इल्म कब सुनना शुरू करोगे। अली अपनी जगह कभी नहीं लड़ा और अपने दुश्मन से भी कभी नहीं लड़ा। ये कमाल अली है, अल्लाह ने बनाया ही ऐसे है। जब भी अल्लाह ने अली को लड़वाया है, या मोहम्मद के लिए या अपनी मदद के लिए, अपनी मर्जी पे तो अली लड़ा ही नहीं है, कभी अली ने जंग नहीं की। अच्छा जो घबरा गए हैं, अली जंग कर रहे थे, एक मलून से जंग कर रहे थे। किस तरह उसे गिराया, सीने पर सवार हो गए। बात आपको याद है, मैं इशारे दे रहा हूँ। सीने पर सवार हुए, करीब था कि बार से सर कलम करते, मगर उसने गुस्ताखी की, बेअदबी की। आप जानते हैं क्या की? अली उठे, सीने से उठ के खड़े हो गए। आखिरी वक्त था कि खंजर चला देते, उठे, तलवार खंजर एक तरफ फेंका, उठकर इत्मीनान से टहलने लगे। वो वहीं पड़ा है, अली इज़्न दे तो उठे, वो वहीं पड़ा है, अली टहलने लगे। अब उसने देखा कि अली मुझे मार नहीं रहे, टहल रहे, और इतने इत्मीनान से टहल रहे थे जैसे रूह भी अली नहीं कब्ज करनी हो। हाय हाय, इतने इत्मीनान से टहल रहे। अब इसने देखा कि अली वार नहीं कर रहे, टहल रहे हैं। अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि मशीयत इलाही क्या है, मशीयत इलाही क्या है। अब इसने तलवार को उठाया और उठाकर इरादा किया कि वार करो। अली ने पलट के देखा, सिर्फ पलट कर देखा, तलवार गिर गई। हाथ जोड़ के कहते, या अली, इतना इख्तियार था कि मेरे सीने पर बैठे हुए थे और तलवार चलने वाली थी, मैं मरने वाला था। मैंने छोटी सी गुस्ताखी की है, तूने मुझे छोड़ क्यों दिया है? कहा, अली कभी भी मैदान में अपने लिए लड़ा नहीं और लड़ सकता नहीं, क्योंकि मैंने अल्लाह से हिजरत की रात वादा किया था कि मैं तेरी मर्जियां ले रहा हूँ, तू मेरा नफ्स ले ले। अब तूने जाती नफ्स पर वार किया है। अली अपने दुश्मन को छोड़ सकता है, अल्लाह के दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। मैं अपने लिए कभी लड़ा ही नहीं हूँ, मार रहा था तौहीद के लिए। जो आपको पसंद हो उसकी बारी नारा लगाना, वरना बिल्कुल नारा न लगाना, ऐसे लगाना है ढीला, तो बाहर वाले भी कहे पता नहीं कौन है। या अली, मैं मुल्तान से मैं आया हूँ, मेरे साथ ये मेरा शागिर्द आया है और मौलाना ज़की रज़ा भी यहीं पर है, मुहर्रम पढ़ रहे हैं और मेरे साथ होते हैं। हम 3 बंदे आए हैं मुल्तान से, खुदा की कसम हम 3 हैं। आपने सुनना है और आपके सामने मैंने पढ़ना है। हाँ, हमारे साथ यही है और हम इन 3 गवाहियों के लिए 3 ही आए हैं। हाँ, जो सुनना चाहते हैं, मैं किसी को भी नहीं लेके आया, न लेकर आता हूँ, न लेकर आने का कायल हूँ। जहाँ मेरा इमाम हो वहाँ सब कुछ होता है और मैं अपनी मोहब्बत में पढ़ूंगा और जितना आप सुनेंगे उतना पढ़ूंगा। या अली, आपने मारा नहीं, अली जब भी लड़ा है अल्लाह के दुश्मन से लड़ा है। अगर इन तंसुरुल्लाह आपके जहन में आयत है तो जब भी लड़ा है अल्लाह के दुश्मन के लिए। अब क्योंकि गुस्ताखी तूने की है मेरी, या मैं नहीं मारता। कितना बेनियाज है अली, जा मैं नहीं मारता। अब इसने कहा, मैं तो समझ रहा था कि अली तो अपने नफ्स के लिए लड़ रहा है। अली के जुमले हैं, मौला ने फरमाया नहीं, मैं अल्लाह के नफ्स के लिए लड़ रहा हूँ। और ये अली का कमाल है कि एक वक्त में नफ्सुल्लाह भी है, नफ्स रसूल भी है। हिजरत की रात अल्लाह का नफ्स बना, मुबाहले के दिन रसूल का नफ्स बना। और अली पूरी जंगों में अली ने दीन की मदद की है, इस्लाम की मदद की है, अपने लिए नहीं लड़े।
اچھا میں آپ کو ایک عرفان کی بہت بڑی بات علی مولا کی بتا دیتا ہوں. کسی نے مولا علی سے کہا تھا کہ یا علی آپ کی زندگی میں بھی کبھی مشکل آئی ہے؟ یہ اس کے لیے جس کے اندر فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کی نگاہ میں علی کو جس نے اپنی نگاہ میں اتار کے دل میں اتارا ہوا ہے اور میرے مولا کی جس پر نگاہ ہے وہی سمجھے گا. یا علی مشکل کشا کو کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ کو بھی کبھی مشکل آئی ہے؟ تو میں علی ساری زندگی مشکل میں رہا. علی ساری زندگی مشکل میں رہا. کہا مولا ساری زندگی کیا مشکل تھی؟ کہا جو علی تھا وہ بن نہیں سکا اور جو بن کے رہا وہ علی تھا نہیں. ہائے 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 یہ علی کے جملے ہیں. جو علی تھا وہ بن کے نہیں رہا اور جو بن کے رہا وہ علی نہیں تھا. یا علی یا علی. علی جب بھی لڑا ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے اور خدا کی قسم علی میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے اور رکھتا ہی کیوں نہ اپنا جو بنا کر بھیجا اپنا بنا اور کمال رکھا ہے. علی نے آدم کی بھی مدد کی ہے, علی نے نوح کی بھی مدد کی ہے, علی نے موسیٰ کی بھی مدد کی ہے, علی نے عیسیٰ کی بھی مدد کی ہے, علی نے محمد کی بھی مدد کی ہے. اور اتنی مدد کی ہے کہ رسول اللہ نے کہا یا علی نصرت الانبیاء سرا ونصرتنی سرا وجہرا. یا علی آپ نے سارے نبیوں کی مدد چھپ کر کی ہے اور میری مدد چھپ کر بھی کی ہے, ظاہر میں بھی کی ہے. اس کے ذہن میں موضوع ہے. یا علی یا علی یا علی نصرت الانبیاء سرا. جو نصرت کے معنی سمجھتا ہے, نصرت آپ نے انبیاء کی بھی مدد کی ہے, محسن شادی چھپ کر, اور میری مدد چھپ کر بھی کی ہے, ظاہر میں بھی کی ہے. انبیاء میں آدم ہے, آدم کی مدد کی ہے علی نے, اس وقت تھا تو کی ہے. نہیں آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں میں بیٹھا ہوں. نوح کی مدد کی ہے, تھا تو کی ہے. نوح کی مدد کی ہے, تھا تو کی ہے. اچھا جو گھبرا گئے ہیں میں ساری ایک ایک مدد کا ایک ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ موضوع یہی ہے تاکہ آپ وہاں پہنچ جائیں. نوح کی مدد کی, آدم کی مدد اس وقت کی جب اماں حوا سے آدم جدا ہو گئے, روتے رہے, روئے کس لیے؟ حوا سے جدا ہو گئے. اے بنی آدم آپ کا ابا آپ کی اماں سے جدا ہوا تو روتا رہا. جو آدم کی اولاد ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. آدم جدا ہوئے حوا سے 40 سال تک روتے رہے تو آپ کا ابا ماں سے جدا ہو کر 40 سال روئے تو جائز ہے. ہم حسین کو روئے تو ناجائز کیسے؟ تو آدم کی سنت ہے. وہ ابا کی جدائی پہ روتے تھے, ہم مظلومیت پہ روتے ہیں. تو جو نہیں روتا وہ پتہ کرے کس کا بیٹا ہے. جو روتا ہے وہی آدم کی نسل سے ہے اور وہی آدمی ہے جو روتا ہے. اور یہ رونا نبیوں کی سنت ہے. اور آدم کا میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ سب کا باپ ہے, باپوں کا بھی باپ ہے. تو پھر جو باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتا وہ خود سوچے کس کا بیٹا ہے. آدم روئے, اللہ کو جبریل کے ذریعے کہا پالنے والے مجھے یاد آتی ہے, حوا سے ملا دے. میں ایسے نہیں ملاؤں گا, مجھے کہے اللہم بحق علی. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ کے ذہن بلند ہے. بحق علی. آدم نے دعا کی, اللہ نے آدم سے حوا ملائی, آدم سے حوا ملائی. پھر نوح آئے, نوح کے زمانے میں طوفان آیا. میں صرف اشارے دوں گا, کشتی میں نوح سوار ہے اور طوفان بھور میں کشتی آئی, بھور میں کشتی آئی. اب نوح نے اللہ سے کہا پالنے والے تو نے کہا تھا میں نے بنائی ہے, طوفان میں ہوں, غرق ہونے لگتا ہوں, مدد کر. اللہ نے کہا کہے اللہم بحق علی. کہنا اللہ کو ہی ہے, اللہم بحق علی, اللہم بحق. اچھا بات میں اور واضح کر کے سمجھا دیتا ہوں. رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی اور ایک شخص جو بندوں سے ہٹ کے تھا, شکل صورت میں بھی ہائیکل میں بھی تبدیل تھا, وہ آگے آگے بیٹھا رسول سے مسئلے پوچھ رہا تھا. سارے صحابہ چپ کر کے سن رہے تھے اور حیران تھے کہ بندہ پہلے نہیں دیکھا ہم نے, اور یہاں پر بڑی جو ہے نا توجہ سے بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ سوال کر رہا ہے, یہاں کا نہیں لگتا.
یہ سوال کر رہا تھا، یہ تھوڑی دیر گزری امیر المومنین مسجد میں آئے، جو بیدار بیٹھے ہیں بات انہی سے ہو رہی ہے، اور امیر المومنین مسجد میں آئے، کیسے مسجد میں آئے؟ اب جو آگے بیٹھ کے سوال کر رہا تھا یہ چڑیا بن کے اڑ گیا، اڑ کے دیوار پہ بیٹھ گیا، دیوار پہ جب بیٹھا تو صحابی حیران ہو گئے، کہا رسول اللہ، کہا یہ جن ہے، کہا یہ جن ہے، جن بھی امت رسول میں ہے، مگر وہ بیٹھے رہے پتہ نہیں چلا جن ہے، بیٹھے ساتھ رہے مگر پتہ نہیں چلا کہ جن ہے، کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ جن ہے، اب یہ اڑ کے کیوں بیٹھا ہے؟ کہا اس سے پوچھ لو، کہا ہمیں بتاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، یا رسول اللہ آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ ہی پوچھے۔ رسول اللہ فرمایا تو اچھا بھلا بیٹھا ہوا تھا، مدد ذہن میں رکھنا علی کی، اور بیٹھے بیٹھے جیسے ہی علی میرا بھائی اندر آیا، تو نے اپنی حیت کو بدل کر اڑ کر ایک چڑیا بن کے کیوں بیٹھ گیا؟ کہا یہ وہی علی تو ہے جس نے نوح کی کشتی میں مجھے سوراخ کرنے پر تھپڑ مارا تھا، میرا منہ پھٹ گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہی علی تو ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، باہر سے نہیں آنا کسی نے دعوت دینے، آپ نہیں بولنا، فرمایا یہ وہی علی تو ہے، میں سوراخ کر رہا تھا کشتی میں کہ ڈوب جائے، مگر میں نے اسی کو دیکھا تھا، اسی نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور علی کا تھپڑ تو ویسے ہی مشہور تھا، جن کو بھی مارا تو منہ پھر گیا، جن کے بچے کو مارا اس کا بھی منہ پھر گیا۔ نام میں فرق ہے، وہ جن تھا یا ابو جہل تھا، گھبرا تو نہیں گئے، یہ علی کا کمال ہے۔ اور رسول نے فرمایا، اصل میں پڑھنے والے کے مزاج کے مطابق مجمع ہو تو پھر پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، سننے کا بھی مزہ۔ آپ نے ابھی تک مزاج ہی بنایا نہیں کہ کسے سننا ہے کسے نہیں سننا، کتنا سننا ہے کتنا نہیں سننا، کیونکہ میں جس لیول پہ پڑھ رہا ہوں آپ اس لیول پہ پہنچ نہیں رہے، یا پہنچنا نہیں چاہ رہے، یا کوئی پہنچنے نہیں دے رہا، نہیں پہنچنے دے رہا۔ اب تک کی شاید جو اگر پیچھے بیٹھ جائے تو مطلب کسے مجلس سنائے، پھر سننے والوں کو تو حق بنتا ہے آگے آ کر بیٹھے تاکہ مجلس کو سن سکے اور سمجھ سکے۔ آپ کے لیے دعائیں ہیں اور آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کی عبادت 10 دن میں مکمل ہو اور مولا کے قریب ہو جائے۔ اور رسول نے کہا علی نے آدم کی بھی مدد کی ہے، نوح کی بھی مدد کی ہے، جب رسول نے کہا ہے تو پھر کی ہے، اور سب کی چھپ کے کی ہے، سب کی چھپ کے کی ہے۔ اور علی کے چھپنے کے راز کو بھی کوئی نہیں جانتا، تب بھی چھپے ہوئے تھے، اب بھی چھپے ہوئے ہیں، اب بھی چھپے ہوئے ہیں۔ مولا کی آخری وصیتیں پڑھیں تو اس وصیتوں میں مولا نے فرمایا کہ میں اب پھر غائب ہو رہا ہوں اور مجھے علی کا انتظار کرنا، آخری زمانے میں پھر ظاہر ہو کر انتقام لوں گا۔ یہ علی کے چھپنے کا راز ہے، آخری زمانے میں پھر علی نے آنا ہے۔ سمجھداری اور بلندی ایمان تو اتنی ہے، مولا نے فرمایا میں ہی آخر الزمان ہوں۔ علی کا خطبہ اس پر بہت بڑا، مولا نے فرمایا میں ہی آخر الزمان ہوں، آخر میں ہی ظاہر ہو کر انتقام لوں گا اللہ کے دشمنوں سے، کیونکہ اللہ کی مدد کا ڈائریکٹ تعلق علی سے ہے، اللہ کی مدد کا ڈائریکٹ تعلق علی سے ہے۔ اگر کسی میدان میں علی کے علاوہ کسی نے محمد کی مدد کی ہو تو دکھاؤ، کر ہی نہیں سکتا تھا، کرتا بھی کیسے کہ محمد نے تو مدد مانگی ہے اللہ سے، تو مدد وہی کر سکتا تھا جو وجہ اللہ ہو، کیونکہ اس میں اللہ والی صفات ہوگی تو پھر مدد بھی اللہ کی صفت ہے، مگر علی کو عطا کی ہے، علی کو عطا کی ہے۔ اچھا پھر ایک اور نبی کا سن لے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی کا ہی واقعہ، صحابہ بیٹھے ہوئے، اب آپ نے زور لگانا ہے، میں نے بہت لگا لیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک دم سے شور، ہٹ جاؤ رستہ دے دو، رسول منبر پر ہے، رستہ دے دو، ڈرے اور ہٹے، صحابی پلٹ کے دیکھا تو مسجد کے دروازے سے ایک اژدہا اندر داخل ہوا، اژدہا اندر داخل ہوا، سارے صحابہ ڈر کے ہٹ گئے، جو سانپ سے ڈر جائے اژدہا تو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، ڈر گئے، ڈر کے ہٹ گئے ایک دم، مگر اژدہا چلتا آ رہا ہے مسجد میں کسی کے اذن سے چلتا آ رہا ہے۔ اب مسجد میں صحابہ بھی ہیں، رسول کے ساتھ علی بھی بیٹھے، صحابہ ڈرے، رسول نے کہا ڈرو نہیں میں بیٹھا ہوں،
نہیں بڑا لطف لیا آپ نے. رسول نے کہا ڈرو نہیں میں بیٹھا ہوں. اور یہ کہا اس لیے کہ ساتھ علی بھی بیٹھا ہے, ساتھ علی بھی بیٹھا ہے, جو فیض لے گا اسی کو فیض ملے گا. ساتھ علی بھی بیٹھا ہے. اصطحہ اندر آیا, صحابہ کھڑے ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے, رستہ ملا. اب سیدھا رسول کی طرف آتے آتے اصطحہ تھوڑا سا مڑا علی کی طرف اور مڑ کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. ہائے ہائے کس کے دل میں عشق علی ہے. اصطحہ ہے اور اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. علی کو سلام کرنے کے بعد اصطحہ کو بھی پتا ہے امیر المومنین کون ہے, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اصطحہ کو بھی پتا ہے. سلام کرنے کے بعد رسول کی طرف پلٹا, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا مصطفیٰ فی العالمین. بیٹھ گیا سلام. رسول نے صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ. کام تو بیٹھ جاتے ہیں, اس سے تو پوچھے یہ کیا ہے بھائی. اصطحہ کسی نے اگر ٹی وی پہ دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے اصطحہ کیسا ہوتا ہے. کہ رسول اللہ, یا رسول نے فرمایا کچھ نہیں کہتا, میری موجودگی میں کچھ نہیں کہتا, میری موجودگی میں کچھ نہیں کہتا. بابا جس کی موجودگی میں اللہ کا عذاب کچھ نہ کہتا ہو تو دنیا کا کوئی جانور کیا کہے گا. اس بات کو سمجھیں گے تو پھر فیض ملے گا. کہا کون ہے تو, اور اصطحہ کی شکل میں مسجد میں کیوں داخل ہوا ہے. کہا مجھے اللہ نے رکھا اسی شکل میں ہے, اسی میں اسی شکل میں آیا ہوں. کہا ہے کون. کہا میرا نام حمان ہے. کہا کون حمان. جانتے تھے مگر جو نہیں جانتے تھے ان کو بتانے کے لیے سوال کیا کون حمان. کہا میں فرعون کا مشیر بھی تھا اور اس کا سپہ سالار بھی تھا. سپہ سالار بھی تھا, مشیر بھی تھا, اور جتنی جنگوں پر جاتا تھا میں حمان جاتا تھا. فرعون مجھ سے مدد لیتا تھا, لشکر میرے قبضے میں تھا. کہا اچھا اب اس وقت یہاں کیوں آیا ہے. کہا جب ہم موسیٰ کے مقابلے میں جاتے تھے تو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ موسیٰ ذکر کوئی پڑھتا تھا اور اس میں دو نام لیتا تھا, اللہم بحق محمد وعلی. جو سننے کے لیے آیا ہے, جو علم سننا چاہتا ہے, مولا سلامت رکھے, موسیٰ یہ دو نام لیتا تھا اور موسیٰ غالب ہوتا تھا. اور میں اس دن سے سوچتا رہا اور مرنے سے پہلے میں نے اللہ سے کہا تھا چاہے میں حمان ہوں, چاہے فرعون کا مشیر ہوں, مگر مرنے سے پہلے صرف ایک التجا ہے. جب یہ محمد جس کا نام موسیٰ لیتا ہے اگر دنیا میں آئے تو تجھے محمد کا واسطہ مجھے اجازت دینا, میں اس کی زیارت کروں گا. اگر محمد دنیا میں آئے یا علی. اب ادھر والوں کی باری ہے. جب وہ محمد دنیا میں آئے تو مجھے اتنا عزت دی. اب میں جہنم میں تھا, جہنم میں تھا. یہ اس لیے کہا ہے یا علی کہنے کی عادت ڈالو. جہنم میں تھا. آپ نے اعلان نبوت کیا, میں تڑپتا رہا. تجھے کیسے پتا چلا. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اللہ نے جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیا. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. میں نے رحمت کل کو بھیجا ہے, میں نے رحمت کل کو بھیجا ہے. جہنم کی آگ کو بجھا دیا. میں نے دروگا سے پوچھا کہ کیوں آج بجھی ہے. کہا محمد نے اعلان نبوت کر دیا. کہا میں اس دن سے التجا کرتا رہا, میرے اللہ میں نے تجھے کہا تھا میری مدد کر, مجھے زیارت. آج اللہ نے اس نے زیارت کیا ہے اور جہنم سے نکل کر آیا ہوں اور آپ کی زیارت کر رہا ہوں. یہ کہہ کے خاموش ہوا. اب صحابہ میں کچھ صحابہ تھے جو جلد باز تھے. کہا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی مگر اس سے پوچھے اس نے آپ سے پہلے علی کو سلام کیوں کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, جو سننے کی نیت سے آیا ہے اس سے پہلے پوچھے آپ سے پہلے علی کو سلام کیوں کیا ہے. کہا میرے صحابی پوچھ رہے ہیں تو نے مجھ سے پہلے علی کو سلام کیوں کیا ہے. کہا کیونکہ میں آپ سے پہلے علی کو جانتا ہوں. جب ہم موسیٰ پر غالب آتے تھے
मूसा जंग जीत जाता था। ये की है छुप के मदद, छुप के मदद की है, और की है सबसे ज्यादा मदद ही मूसा की है, सबसे ज्यादा मदद ही मूसा की है, क्योंकि फिरौन सबसे ज्यादा जुल्म ही मूसा पे किया। और ये भी याद रखना, कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र भी मूसा नबी का है। मजलिस इल्म वाली होती है, मजलिस का मतलब है इल्म, और मैं अगर इल्म में कोताही करूं पहुंचाने में तो मौला का मुजरिम हूं, आप सुनने में कोताही करें तो आपने भी मौला को जवाब देना है। फिरौन सबसे ज्यादा दुश्मनी की मूसा के साथ। एक दिन फिरौन ने प्लान बनाया कि मूसा को बुलवाता हूं, उसके भाई को भी बुलवाता हूं। जब ये दरबार में आए तो 6 बंदे इधर बिठाए, तख्त के 6 बंदे इधर बिठाए, और फिरौन ने कहा मैं इशारा करूंगा जैसे ही मूसा दाखिल हो कत्ल कर दे। मूसा नबी हैबत वाले थे, बड़ी हैबत वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है। वो तैयार हो गए, घर में तलवारें निकाल के बैठे हैं। मूसा दाखिल हुए। अब बजाय इनको कत्ल का इशारा करे, फिरौन खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तख्त से, और खड़ा होकर इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करके मूसा को करीब बुला के तख्त पे बिठाया। थोड़ी देर बातें करते रहे, मूसा नबी चले गए। जब चले गए तब वो जो इधर से बैठे थे 6 और 6 इधर से, उन्होंने उठ के कहा तूने तो हमें इशारा करना था कि कत्ल करना है मूसा को, इतना बड़ा प्लान बनाया, मूसा अकेला आया था, आज कत्ल कर देते किस्सा खत्म हो जाता। फिर वो कहता बकवास क्यों करते हो, अकेला कब आया था, पता नहीं आप कहाँ बैठे हो, बकवास क्यों करते हो, अकेला कब आया था। कहा हमने तो अकेला देखा है, कहा तुमने नहीं देखा मैंने देखा है। फिर उनके आगे आगे घोड़े सवार था, जो तलवार लहरा के कह रहा था इनको मना कर नहीं तो तुझे मार दूंगा। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला सलामत रखे। जो हाथ उठी है किसी कमीने के मोहताज न हो। तुम्हें नजर नहीं आया, मुझे नजर आया। ये है छुपकर मदद करना, ये छुपकर मदद की है। और अल्लाह ने मददगार बनाया ही अली को है, बनाया ही अली को है। और अल्लाह ने कहा इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की मदद, अल्लाह को मदद की जरूरत है या नहीं है, बोले मगर अल्लाह कह रहा है अगर तुम मदद करोगे तो मैं मदद करूंगा। अब जिसने अल्लाह की मदद की, अल्लाह पर वाजिब है कि उसकी मदद करे। जिसने जहां जहां मदद की, वहां वहां अल्लाह पर वाजिब है उसकी मदद करे। मैंने एक जुमला इब्तिदा में कहा था जो आप समझे नहीं थे कि अज़ादारी हुसैन मशीयत इलाही है, कि अल्लाह यही चाहता है कि हुसैन की अज़ादारी हो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला में हुसैन ने अल्लाह की मदद करके तौहीद को बचाया। अब अल्लाह हुसैन की अज़ादारी करके हुसैन की मदद कर रहा है। अब अल्लाह अज़ादारी करके हुसैन की मदद कर रहा है, क्योंकि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा। और ये मदद थी, और अल्लाह की मदद के लिए हुसैन ने घर को लुटाया है, अल्लाह की मदद के लिए। और ये कमेंटेड मदद थी, बात हुई थी, बात हुई थी। वरना अगर बंदा समझदार हो तो इतना जुमला भी काफी है कि अगर अल्लाह से मुआहदा नहीं था तो फिर किसकी जुर्रत थी अली की बेटियों को बाजारों में ले जाना। रोने के दिन है, और मैं कहा करता हूँ मुहर्रम के ये 10 दिन फजाइल तमहीदन होते हैं, ताकि आपके जहन वहां पहुंच जाए जहां गिरिया शुरू होता है। और गिरिया इसी बात पर तो होता है कि अल्लाह ने इतने फजाइल अता किए, इतनी इज्जत अता की है, और उम्मत ने इतने मसाइब गिराए हैं, इतने मसाइब गिराए हैं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, हम सोच भी नहीं सकते कि अली की बेटी और शाम का बाजार, आप सिर्फ शक्ल भी बना लेंगे ना, इतना करीम खानदान है, जन्नत वाजिब हो जाएगी। अली की बेटी जिसके हिस्से में जो मसाइब है, जो डिप्टी है, वो अपनी पूरी करेगा, और मैं अपने हिस्से की पूरी कर रहा हूँ, कहीं कमी कोताही नहीं कर रहा। मासूमीन देख रहे हैं, मौला मौजूद है। अली की बेटी, असद शादी, जितना बंदा गैरतमंद होता है, अगर कोई मुसीबत आए तो उसका जिगर भी उतना जख्मी होता है। अब जो अल्लाह की गैरत हो,
جسے غیرتullah کا لقب رسول نے دیا ہو اور وہ شام کے بازار میں زینب جیسی ماں کو بغیر چادر کے دیکھے خون نہ روئے تو کیا کرے گا؟ جس کے اندر جتنی غیرت ہوتی ہے رونا اس کا اتنا ہوتا ہے. کسی کے لیے منت نہیں ہوتی کہ رو اس بات پہ اس بات پہ رو جتنی اندر تڑپ ہوگی. اور حسین کے بیٹے کی اللہ جانے اندر کتنا غم تھا، کتنا غم تھا. کربلا سے لے کر شام تک سید سجاد روتے گئے ہیں مگر خون نہیں روئے. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مصائب مصیبت کا نام ہے. مصائب کوئی فن نہیں ہے کہ طریقے سے پڑھا جائے گا تو آپ کو رونا آئے گا. یہ تو جس کے دل میں قبر حسین ہے وہاں جا کر مصائب مس ہوگا تو رونا آ جائے گا. کہ سید سجاد نہیں روئے. بعض لوگ پڑھتے ہیں، شاید علم نہیں ہے اس لیے پڑھتے ہیں کہ شام غریبہ میں خون رونا شروع کیا. نہیں، شام غریبہ میں تو غش کی حالت میں تھے. خون رونا اس وقت شروع کیا جب علی کی بیٹی نے بازار میں بیٹھ کے چلنا شروع کیا. جو رونے کے لیے آیا ہے. مصائب جس دن کا بھی مرضی ہو، ان کا مصائب ہو تو رونا حق ہے ان پر. اور جو ان کے غم میں روتا ہے اللہ دنیا کے غم میں رونا نہیں دیتا، اسے رونے نہیں دیتا. اور یہ مصائب کی عظمت ہے کہ جتنی مصیبت پہ زیادہ رو گے غم آپ سے دور ہوتے جائیں گے. جب علی کی بیٹی نے چلنا شروع کیا اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں آیا، میں نے لٹا ہوا قافلہ کہا ہے اور کم بندوں نے ہائے کہا ہوگا. 2 محرم ہے اور لٹا ہوا قافلہ میں نے کہا ہے مگر رونے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے. وہ جو کفن گھر سے لے کر چلی تھی اب کفن بھی پاس نہیں ہے. وہ جو چادریں لے کر چلی تھی اب چادریں بھی پاس نہیں ہے. وہ جو بھائی لے کر چلی تھی بھائی بھی ساتھ نہیں ہے. وہ جو بیٹے لے کر چلی تھی بیٹے بھی ساتھ نہیں ہے. وہ جو بھتیجے لے کر چلی تھی بھتیجے بھی ساتھ نہیں ہے. اور بغیر چادر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. 15 لاکھ کا مجمع ہے اور علی کی بیٹی رو کر کہہ رہی ہے مجھے چادر دے دو. اجرکم اللہ. پتھر نہیں ہوتے مصائب میں جو مارے جائیں، جملے ہوتے. علی کی بیٹی ہے، کیفیت سمجھنا. بی بی نے جب چادر کی آواز دی، بی بی کی آواز کے رکنے کے بعد اجرکم اللہ، علی کی بیٹی ہے، شام کا بازار ہے. ادھر سے بی بی نے آواز کو روکا چادر دینے کا نام لے کر تو درمیان میں مجمع کی ایک آواز آئی، حسین کہاں ہو، حسین کہاں ہو. ایک مستور کو بی بی نے دیکھا جو قافلے میں چلتی آ رہی ہے اور حسین حسین کی آواز دے رہی ہے. جب علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آئی بی بی نے کہا او بی بی تیرا بھی کوئی حسین قتل ہو گیا ہے، تیرا بھی کوئی حسین قتل ہو گیا ہے. کہا نہیں میرا حسین قتل نہیں ہوا. تیرا کوئی حسین قتل ہوا ہے؟ کہا میرا بھائی بھی حسین تھا جو کربلا میں قتل ہو گیا ہے. تو کس حسین کو ڈھونڈ رہی ہے؟ یہ ضعیفہ رو کے کہتی ہے میرا بیٹا تھا جس کا نام حسین تھا. وہ ان قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے بازار میں آیا تھا. پتہ نہیں کون ان جملوں کو سمجھ سکے گا. علی کی بیٹی کے سامنے ضعیفہ شام میں کہہ رہی ہے کہ تماشا دیکھنے آیا تھا اور ہجوم بڑھ گیا ہے. میں ڈھونڈنے آئی ہوں کہیں گم نہ ہو جائے. میں آواز دے رہی ہوں مگر میرا بیٹا ملتا نہیں. علی کی کریمہ بیٹی نے کہا رو نہیں، تیرا حسین میرے حسین کو روتے روتے گھر واپس چلا گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں جا کر مل. اور یہ تڑپ کر آئی. اس نے بات کو نہیں سمجھا کہ علی کی بیٹی نے کیا کہا، سمجھا نہیں. روتے روتے چل پڑی، گھر میں آئی. گھر میں آ کر دیکھا تو بیٹا رو رہا ہے ہائے حسین، ہائے حسین. پتہ نہیں کون اپنے منہ سے کہہ سکے گا اس وقت ہائے حسین، ہائے حسین کہہ کے بیٹا رو رہا ہے. ماں دوڑ کر آئی، گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر کہا بیٹا تیرا نام حسین ہے، تو ہائے حسین کہہ کے کس کو رو رہا ہے؟ کہا اماں میرا نام تو حسین ہے مگر میں نے بازار میں نیزے پر ایک حسین دیکھا ہے. اماں جیسے ہی میری نگاہ اس کے سر پہ پڑی ہے اماں میرے دل میں اس کی محبت آ گئی ہے.
है? तेरी अम्मा के हाथ बंधे हुए थे। ये बच्चे को उठा के लाई और लाकर सैयदा ज़ैनब के करीब महमर के खड़ी हो गई और खड़े होकर कहा, तुम में कौन है अली की बेटी ज़ैनब जो रोने की नीयत से आया है? तुम में कौन है अली की बेटी? मैं आपके न रोने की वजह से झूठ तो नहीं पढ़ सकता। तुम में से कौन है अली की बेटी ज़ैनब? बीबी ने इशारा किया, आना ज़ैनब, मैं ज़ैनब हूँ। कहती है, बीबी मेरा बच्चा मर गया है, मैं जानती हूँ तुम मौजिज़ नुमा की बेटी है, मेरा बच्चा जिंदा कर दे। अली की बेटी मोहम्मद से उतरी, सैयद सज्जाद के करीब आई। मैंने सिर्फ एक जुमले के लिए रिवायत पढ़ी है और करीब आकर कहा, है इमाम ज़माना, तू ज़माने का इमाम है, इसके बेटे का नाम भी हुसैन है, ये मेरे हुसैन को रोते रोते मर गया है, तू इसका हुसैन मेरे हुसैन के सदके में जिंदा कर दे। अजरकुम अल्लाह, इसका हुसैन मेरे हुसैन के सदके में जिंदा कर दे। सैयद सज्जाद ने कहा, माई अपना बच्चा रहा रख दे। उस बीबी ने अपने बच्चे हुसैन को जमीन पे रख दिया। सैयद सज्जाद ने एक जुमला है इस मसाइल में और वो आखिरी जुमला है जिसके लिए रिवायत पड़ी है। सैयद सज्जाद ने पलट के कहा, बाकिर, सकीना, मैं हाथ उठाकर दुआ करता हूँ, तुम दोनों अमीर कहना, अल्लाह रद्द नहीं करेगा, इसका नाम भी हुसैन है। सैयद सज्जाद ने हाथ बुलंद किए, कहा, पालने वाले, तुझे दादी ज़हरा का वास्ता, इस माई के हुसैन को जिंदा कर दे। ये कहना था, ये आतिफ़ गैबी से आवाज आई, सज्जाद हमने जिंदा कर दिया। अभी बाकिर और सकीना ने आमीन नहीं गई, बच्चा जिंदा हो गया। जैसे ही जिंदा हुआ, रो कर कहते, काफले वालों, तुमने ज़ैनब कौन है? काफले वालों, ज़ैनब कौन है? बीबी ने कहा, मैं ज़ैनब हूँ। बच्चा कदमों पे गिरा, कहा, तेरे नाना ने मुझे जिंदा किया है और तेरे लिए पैगाम दिया है कि ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल करना। बाजार में शिमर में इतने ताज़ियाने मारे हैं, कहीं मेरी सकीना बाजार में मर न जाए। ओए।